یاد کرتا پھر. آپ ایسا کام کر کے جائیں, کوئی یاد کرے یا نہ کرے, جنت آپ کی منتظر, جنت آپ کی منتظر. کیونکہ جنت انتظار کرتی ہے اہل جنت کا, روز دعائیں کرتی ہے. اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے خاص بندے تجھے دوں گا, یہ جو خاص بندے ہیں وہ کب دے گا؟ یہ سارا گھر خالی پڑا ہوا ہے, کب دے گا؟ ادھر آپ دعا کر رہے ہیں, ادھر جہاں آپ نے جانا ہے وہ جنت دعا کر رہی ہو. بھلا جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. یقیناً جنت یقینی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے یہی تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, وہ وقت یاد کرو, آنکھیں بند کر کے دل میں جھانک کے ذرا اس منظر کا تصور تو کرو. وسیق الذین کفروا الی جہنم, کافروں کے جتھوں کے جتھے, گروہوں کے گروہ, ریوڑ کے ریوڑ اللہ جہنم کی طرف ہانکے گا. بالکل اسی طرح جس طرح جانور چرانے والا شام کو جانوروں کو گھر کی طرف لے کر آتا ہے, ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے, جانور بھگاتا ہوا ہنکاتا ہوا لے آتا ہے. فرمایا ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ تمہیں ہنکا کر لے آئیں گے جہنم کے دہانے پر. جیسے مخلوق دوزخ کے دروازے پر پہنچے گی, حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جیسے جہنم کے دروازے پر لوگ پہنچیں گے, جیسے آپ نے دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں شیشے کے گیٹ دیکھے ہوں گے, آپ 1 فٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں, گیٹ دونوں خود بخود کھل جاتے ہیں. خودکار سسٹم کی طرح فتحت ابوابها, اس دوزخ کے دروازے ان کے لیے خود بخود کھل جائیں گے. قال لهم خزنتها, جو جہنم کے دروغے اس جگہ متعین ہوں گے, وہ فرشتے آنے والوں سے سوال کریں گے, الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, ارے بد نصیبو, آج تم آگ کے دہانے پر آ پہنچے ہو. کیا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول, اللہ کی نازل کردہ کتابیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے. آج کس کے پاس وقت ہے, کس کے پاس ٹائم ہے اللہ کے قرآن کو سن سکے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں, پڑھنا ہم نہیں جانتے. ہم پنجابی ہیں, ہم سندھی اور پختون ہیں, سریکی اور بلوچی ہیں, مگر قرآن تو عربی میں ہے, ہم کیا کریں, کیسے پڑھیں؟ یہ حضور قیامت والے دن کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں دیکھیے, آپ کا اکلوتا لخت جگر,
اکلوتا لخت جگر امریکہ چلا جائے، وہاں کچھ عرصے بعد آپ کو چٹھی، سال بعد 2 سال بعد چٹھی آپ کو لکھے، آپ بے چین ہیں، اور چٹھی بھی چونکہ امریکہ میں رہتا ہے تو اس نے انگلش میں لکھ ماری۔ ابا کو تو پنجابی بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ انگلش کیسے پڑھے؟ ایک نے اپنے بیٹے کو سعودی عرب بھیجا، کچھ عرصے تک فون بھی آتا رہا، خیر خیریت بھی آتی رہی، میسج بھی آتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خیریت سب بند ہو گئی، نمبر فون کا بند ہو گیا۔ 1.5 سال گزر گیا، ابا پریشان ہے۔ پھر جب 1.5 سال بعد ڈاکیے نے دروازے پر دستک دی، جنید میاں باہر آؤ، تمہارے بیٹے کا سعودیہ سے خط آیا ہے۔ باپ بھاگا بھاگا جائے گا، خط کو لے گا، کھولے گا، اندر کھول کر جب پرچہ نکالے تو خط عربی میں ہو۔ ایمانداری سے بتائیے آپ اس خط کا کیا کرو گے؟ آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، اس خط کا کیا کرو گے؟ فوراً باب الاسلام مسجد میں آؤ گے، اپنی قریبی مسجد میں جاؤ گے، کوئی مولوی پکڑو گے، کوئی مدرسے کا استاد پکڑو گے۔ 1.5 سال بعد میرے بیٹے میرے لخت جگر کی چٹھی آئی ہے پہلی مرتبہ، لیکن اس نے تو عربی میں لکھا ہے۔ مولوی صاحب جلدی سے اللہ آپ کا بھلا کرے، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ آپ کو نیند نہیں آئے گی، ایسا بھی نہیں کرو گے کہ اس خط کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر گھر میں بڑی قیمتی خوبصورت الماری میں رکھ دیں گے، شوکیس میں سجا دیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، روٹی کھانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، گھر میں بیگم بھی نہیں بیٹھنے دے گی۔ جاؤ مولوی سے پوچھ کر آؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ جب تک آپ ترجمہ نہیں کروائیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ ذرا سوچئے گا اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا کر۔ 1400 سال گزر گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی یہ آسمانی چٹھی قرآن کی شکل میں آپ کے گھر میں اونچی جگہ پر ریشمی غلاف میں لپٹی رکھی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے کیا لکھا ہے، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ تو بیٹا تھا نا، اس لیے میں ترجمے کراتا پھر رہا ہوں۔ رب سے ہمارا کیا رشتہ، رب سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جب تک آپ رب کو اہمیت نہیں دیں گے کہ وہ اس کائنات کا ہی خالق نہیں، میرا بھی خالق، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اس کے بندے ہونے کے میرا بھی اس سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھیے، صرف یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، یہ رشتہ سب کا ہے۔ یہ رشتہ تو کتے کا بھی ہے، کتے کا بھی خالق اللہ ہے، ابلیس کا بھی خالق اللہ ہے۔ سب کچھ کائنات میں اسی نے پیدا کیا ہے، جانوروں کا، گائے کا، بیل کا، بھینس کا، دمبے کا، چھترے کا، مرغے کا، مرغی کا، سب کا خالق وہی ہے۔ تو یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی کہ ہم مانے ہمارا بھی خالق، پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ ہماری ایک چیز الگ ہے جو جانوروں سے ہمیں ممتاز کرتا ہے۔ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم لیتے، وہ رزق بھی سب کو دیتا ہے، ہر جانور کو رزق وہی دیتا ہے، انسان کو بھی دیتا ہے۔ ہماری جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور جانوروں کا یہ رشتہ اللہ سے نہیں۔ جانوروں کو دیکھا ہم نے کبھی مسجد میں آئے؟ وہ چودھری یہی تو کہہ رہا تھا، مولوی نے شور مچایا، اس کا بیل چودھری کا رسی توڑا کے مسجد میں گھس آیا۔
دیوار کے ساتھ کمر کھجائی تو دیوار گرا دی۔ مولوی نے شور مچایا کہ چودھری صاحب کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر کی دیواریں تمہارے جانور گرا رہے ہیں۔ چودھری بھی باہر نکلا، مولوی صاحب کیوں چلا رہے ہو؟ یہ تو بیچارہ بے زبان جانور ہے، اسے کیا پتا اللہ کے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہمیں دیکھو، ہم چودھری ہیں، ہمیں کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ یہ تو جانور ہے بیچارہ بے زبان۔ بھائی ہمارا اللہ سے ایک رشتہ الگ ہے جو جانوروں سے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اور یہ رمضان، یہ حج، یہ روزے، یہ تراویحاں اسی رشتے کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ تعلق جاگ جائے، جو ہمارے اندر مردہ ہو چکا ہے وہ جاگ جائے۔ 1400 سال سے یہ چٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں جن کے نام بھیجی گئی ہوں وہ لوگ مجھے کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں۔ لیکن یہ چٹھی تو اس کی ہے جو ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں۔ میرے بھائی اس حقیقت کو سمجھیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، کسی سے بھی، اور ہم سے بھی نہیں کرے۔ یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی، جدائی تو یقینی ہے۔ ہم روز جنازے اٹھاتے ہیں، کندھے دیتے ہیں، دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ یقین نہیں آتا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آتے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تم میں سے اللہ نے تمہاری طرف اپنے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، اور اس دن تم آؤ گے اللہ رب العالمین کے سامنے، صفیں بنا کر، قطاریں بنا کر کے کھڑے ہوں گے۔ ایک جگہ پر آدھا یاتی یوم القیامت فردا، کوئی وکیل ساتھ نہیں، کوئی سفارشی ساتھ نہیں، ہر بندہ اکیلا اکیلا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اکیلا اکیلا۔ بعض دفعہ فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے صف بنا کر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا جلال اس قدر ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کرے۔ اللہ ناراض ہوگا، قیامت اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اسرافیل سے کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی وہ مقصد آج فوت ہو گیا، بجا دے بگل اس کا صفایا کر دے۔ اسرافیل سور پھونکے گا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔